ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ عام لڑکیاں اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے جتنے جتن کاٹتی ہیں، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو منانے کے لیے اس سے آدھی بھی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ آج دل میں عورتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آج سے اپنے اللہ کو جو ہے اس کے در کو پکڑ لیا، اب ہم نیک بن کر رہیں گی، اللہ کو راضی کریں گی۔ دل و من لئی تیری بن گئی، اے اللہ میں نے دل سے یہ مان لیا کہ میں تیری بن گئی، چونکہ میں نے دنیا کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، دنیا والوں کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، اب میں صرف آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ میرے آقا آپ ہی ہیں، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے محبت کرتی ہوں اور اپنی ہر مصیبت میں آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتی ہوں۔ جب ایک اللہ سے تعلق جوڑیں گی پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے نبھاتے ہیں اور ان کے لیے معاملات کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم۔ ایک مرتبہ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو وہ بہت خفا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب بیوی کو گھر سے نکال دینا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی، اس عورت کی تو ایک دفعہ زندگی ہی تاریک ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال رہا تھا تو اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون تو مجھے اپنے گھر سے دھکے دے رہا ہے اور نکال رہا ہے اور میں بے گھر ہو رہی ہوں، اے اللہ اب اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما دینا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو جب اس نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کر لیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کر دیا۔ آج بھی عورتیں یہ آیات پڑھتی ہیں قرآن پاک میں کہ ایک بندی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو اس کے بدلے جنت میں گھر کا وعدہ فرما دیا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کی فریادوں کو کیسے سنتے ہیں اور اس کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون تھی جو نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھیں اور بڑھاپے کی عمر میں مرد جو ہے وہ بہت غصے میں جلدی آ جاتا ہے اور بات بات پہ غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ہوا کو بھی گالیاں نکالتا ہے۔ چنانچہ کوئی بات ہوئی تو خامن نے غصے میں اس کو کہہ دیا کہ تم میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں جب کسی کو یہ الفاظ کہہ دیے جاتے تھے تو عورت حرام ہو جاتی تھی اپنے خامن پر ان الفاظ کے کہنے سے۔ چنانچہ جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو خولہ بنت ثعلبہ پریشان ہو گئی کہ میرے خامن نے تو مجھے طلاق دے دی۔ اس نے سوچا چلو میں جاتی ہوں اور جا کر ہائی کورٹ میں اپیل کرتی ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خامن سے محبت کرتی ہوں، خامن مجھ سے محبت کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، غصے میں آ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے، تو اب بتائیں کہ کیا میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جو اوپر توریت کے احکام آ رہے ہیں ان کے حساب سے تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام اس کو ویو آف کر دیں اور بتا دیں کہ نہیں تم حرام نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اگر وہ مجھے طلاق دے گا تو کوئی بندہ مجھ سے شادی کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور پھر میرے بچے ہیں، میں ان بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی؟ اگر خامند کے پاس چھوڑوں تو بچے بگڑ جائیں گے، اپنے پاس رکھوں تو میں بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیا بنے گا؟ میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اس نے جب 2-3 دفعہ انسسٹ کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب تم اپنے خامند کے لیے حرام ہو چکی ہو، اس لیے اب تم اس کے ساتھ دوبارہ نہیں جڑ سکتی۔ جب نبی علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا، اس وقت خولہ بنت ثعلبہ نے دل میں سوچا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی میرے خلاف آ گیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لہذا وہیں صحن میں کھڑے کھڑے عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اے پروردگار میں بوڑھی ہوں، نہ میرے پاس جوانی رہی نہ حسن رہا، کوئی مجھ سے شادی کرنے والا نہیں، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو کون سپورٹ کرے گا؟
اور اگر وہ بچے میں اس کو دے دوں تو بچے بگڑ جائیں گے، ان کو ماں کی محبت نہیں ملے گی۔ اے اللہ میں اپنا غم کس کو بیان کروں، تو میری مدد فرما۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ ابھی اپنے رب سے یہ مناجات کر رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو چپ کروایا، چپ کرو، نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے قرآن جو ہے نا وہ اتار دیا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی فریاد کو سن لیا، وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، عورت اگر اللہ سے اپنا دل لگاتی ہے اور ایسے مشکل وقت میں اللہ کو پکارتی ہے، اللہ اتنے کریم ہیں، اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں اور قرآن پاک کا اس کو حصہ بھی بنا دیتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری محبت فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے اور ہمارا کارساز فقط اللہ ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی مدد نہیں چاہتے، ہم دنیا میں کسی غیر کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہتے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، دنیا میں بھی قدم قدم پر بندے کی حفاظت فرمائیں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی بندے کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔